حضور کی نگاہ کا عالم دیکھو، خدا کی قسم. اور جب معراج پہ جاتے ہیں تو فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، بخاری کی حدیث ہے بات، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر رب کی نماز پڑھ رہے تھے. یہ دار قطنی سنن دارمی تمام حدیثوں کے اندر ہے. حضور نے فرمایا، انس بن مالک اس حدیث کے راوی، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور رب کی نمازیں ادا کرتے ہیں. جبھی تو بریلی کا تاجدار پکار اٹھا نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ مصطفیٰ کی نگاہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کی نگاہ میں 18,000 عالم ایسے ہیں. اب بات سے بات نکلی تو بتاتا جاؤں کہ جو واقعہ معراج آپ نے تازہ سنا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو فریاد کی تھی جب کوہ طور پہ جا کے اللہ رب العزت کا کلام سنا، شرف کلامی حاصل ہوئی، اور پھر فرشتوں کو دیکھا، جب کلام کی چاشنی ان کے کانوں میں پڑی تو پھر ایک دل میں جستجو پیدا ہوئی، الہ العالمین تیرا کلام کتنا پیارا ہے، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں تجھے دیکھوں. ربی آرینی، رب تو مجھے جلوہ دکھا. فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. یعنی یہ نہیں فرمایا ہم دکھا نہیں سکتے، فرمایا ہم تو دکھا سکتے ہیں، لیکن میرے موسیٰ تو اس کتاب نہیں لا سکتا، لیکن ہم دکھائیں گے اپنا جلوہ. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ کر، فَإِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ تحمل کر گیا تو پھر تو مجھے بھی دیکھ سکے گا. پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّ الْجَبَلِ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ رب العزت نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی، اور وہ تجلی کتنی تھی، علامہ قاضی ریاض رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شفا شریف کے اندر لکھا، علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا، البدایہ و نہایہ کے اندر لکھا، فرمایا سوئی کے ناکے سے بھی کم تر، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم. بعد لکھنے والے تو یہاں تک لکھ کے چلے گئے کہ سوئی کے ناکے کے کروڑ میں حصے کی تجلی، وہ بھی ذاتی نہیں، صفاتی تجلی، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ پڑی، کوہ طور پہ پڑی، سارا کا سارا پہاڑ جل کے خاکستر ہو گیا، سرما بن گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. قربان جاؤں، علامہ قاضی عیاض کہتے ہیں بے ہوش تو ہوئے، صفت کی تجلی تو پڑی، لیکن نگاہ کے اندر جو قوت، جو پاور آگی، اس کی انتہا کا عالم یہ تھا کہ 30 میل دور چلنے والی چونٹی کو موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت سفید پتھر پر ایسے دیکھ لیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا عالم تھا. تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھ، حضرت تفسیر کبیر کے اندر صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں تو پھر محمد عربی کی نگاہ نبوت کا عالم کیا ہوگا کہ جس نے صفت کی تجلی نہ دیکھی بلکہ عین ذات باری تعالیٰ کا دیدار کیا، کہ جن کی شان میں خود قدرت نے فرمایا وَذَاقَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، ارے اس آنکھ نے رب کا دیدار ایسے کیا، نہ بہکی نہ ٹیڑھی ہوئی بلکہ دیکھا پھر مسکرا رہے تھے. وہ جن کی شان یہ ہے کہ جس نے عین ذات باری تعالیٰ کو دیکھا، وہ اپنی قبر کے اندر بیٹھ کر 18,000 عالم ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ نظر آتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. 18,000 عالم، یہ حضور کی نگاہ ہے، حضور کی نگاہ ہے. اللہ اکبر. ماں کے پیٹ میں تھے تو چاند کی تسبیح کی آوازیں بھی سنتے تھے. ماں کے پیٹ میں تھے، جو نبی ماں کے پیٹ میں چاند کی تسبیح جو عرش عظیم کے نیچے اس کی آواز سنے، وہ نبی تمہارا کلام کیسے نہ سنے گا. میرے امام فرماتے فریاد امتی جو کرے حال زار سے، تو انسان بن دل سے پکار ان کو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو.